السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ آج کی ہماری تحریر سفر معراج کا دوسرا حصہ ہے اور یہ واقعہ خطبات فقیر کی جلد نمبر 3 سے لیا گیا ہے۔ آسمانوں کی سیر کے بعد روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر کو دیکھا کہ کچھ لوگ جنہوں نے کھیتی کی اور ان کی کھیتی اسی وقت پک کر تیار ہو گئی، وہ اس کو کاٹتے ہیں اور کھیتی پھر سے بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ نیک لوگوں کی مثال ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی پاتے ہیں۔ زندگی میں اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار عطا فرماتا ہے۔ اسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو اللہ کے محبوب بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کے غلام بلال کے چلنے کی آواز ہے، مگر قدموں کی آواز یہاں سنائی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، قدموں کی آواز یہاں کیوں سنائی دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کا غلام اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلال اتنا پسندیدہ اور اتنا قبولیت کا درجہ رکھتا ہے کہ فرش پر ان کے قدم پڑتے ہیں تو عرش پر ان کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے مقامات بھی دکھا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے ہونٹ اونٹ کی مانند تھے جو لمبے اور لٹک رہے تھے، اور فرشتے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرواز تھے، یعنی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جن سے لوگوں میں فتنہ ہو، سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے دوسروں سے بدگمانی شروع کر دیتے اور کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتے تھے۔ دنیا میں فتنہ پھیلانے کی سزا کے طور پر فرشتے ان کے ہونٹوں کو کینچی سے کتر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لوگوں کے گلے دبا رہے ہیں۔ جب فرشتے ان کے گلے دباتے ہیں تو انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر فرشتے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ مقرر اور خطیب ہیں جو اپنی باتوں سے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا گلا اس لیے دبا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ امت کو اکٹھا کرنے کے بجائے یہ امت کو تقسیم کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اور آج انہی کا گوشت انہی کو کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ماتھے پر پتھر مارے جا رہے تھے اور ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ تکلیف پانے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو فرشتے دوبارہ ان کو پتھر مارتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہیں جو اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ٹیکا نہیں کرتے تھے، اور آج فرشتے ان کی کھوپڑی کو چورا چورا کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر بڑے بڑے بوجھ لدے ہوئے ہیں، وہ بوجھ جو ان سے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ اس بوجھ کو نہ اٹھانے کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرنے والے تھے، اور امانت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے وہ اس میں خیانت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے سروں پر اتنا بھاری بوجھ رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور پھر پہاڑ ان کے اوپر گرایا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ متکبرین ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ جی ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ان کو اسی طرح ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں کتوں کی طرح چیختی اور آوازیں نکالتی ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا برا حال ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی،
خاوند کی اطاعت اور حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سزا دی کہ یہ کتے کی طرح آوازیں نکال رہی ہیں۔ اس سے آگے کا سفر ہم اگلی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔